السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ رکھیں۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ آج ہمارا بک سے جو ٹاپک ہے اس کتاب کا وہ ہے وفات کے بعد۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک خالص اور سچا مومن، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ تو اس کے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے لواحقین کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ بھی اسی طرح شرعی طریقے سے پوری ہوں اور وہ ان کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے موقع پہ جب ہمارا کوئی بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مندرجہ ذیل کچھ اہم کام کرنے چاہیے۔ جو ہو گیا اس کو اللہ کی تقدیر اور رضا سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے، اور پھر وقت ضائع کرنے کی بجائے اور جو ہو چکا اس کی تحقیق اور کھوج میں وقت لگانے کی بجائے کچھ اہم کام ہے جو اس موقع پہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ کہ اگر میت کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں تو ان آنکھوں کو فوراً بند کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی نگاہیں وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ منظر۔ تو اسی لیے بسا اوقات آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر وقت زیادہ گزر جائے تو جو خون ہے وہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ یا سر کے نیچے اگر کوئی تکیہ ہے اس کو بھی نکال دیا جائے۔ کوئی مصنوعی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی لینزز ہیں یا دانتوں پہ کوئی مصنوعی چیز لگائی ہوئی ہے، آرٹیفیشل چیز، تو اس کو بھی اتار دینا چاہیے۔ یا اگر کوئی زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی اتار دینا چاہیے، کیونکہ میت کے جسم میں آہستہ آہستہ تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایسی چیزیں بعد میں اتارنا مشکل ہوتی ہیں۔ اور میت کا منہ اگر کھلا ہوا ہو تو کپڑے کی ایک پٹی لے کے اس کو باندھ دینا چاہیے، ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دی جائے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ غسل کے وقت وہ پٹیاں کھول دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب وفات ہوئی تھی تو آپ کو بھی ایک چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اگر حادثے کی وجہ سے کوئی بھی اثرات جسم پہ ہوں تو اس چادر کی وجہ سے وہ چھپ جاتے ہیں، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آنے والوں کے لیے بھی اگر میت کے جسم پہ کوئی حادثے کے نشانات ہوں یا کوئی اور ایسا تغیر دیکھیں تو دوسرے لوگوں کو بار بار وہ چادر نہ اتارنے دیں، میت کو چادر سے ڈھانپا رہنے دیں۔ قریبی رشتہ داروں کو یا قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجہیز و تکفین میں اور میت کے جو اور کام ہیں ان میں مدد کر سکیں، اس لیے ان کو فوراً اطلاع دینی چاہیے۔ ایک اور اہم کام یہ کہ ایسے موقع پہ حاجت کے نفل بھی پڑھنے چاہیے، چاہے کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیے جائیں، اور اس کی نیت یہ ہو
کہ یہ جو غیر متوقع صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صبر دیں اور ہمت کی توفیق دیں، کہ اللہ تعالیٰ دل باندھ دیں، وہ چیز آسان ہو جائے، دل اس کو قبول کر لے۔ پھر اسی طرح میت نے اگر وصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بر وقت کرنے والا کام اس نے لکھا ہوا ہو، تو اس طرح سے وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے گا۔ مثلاً اس نے اپنے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا کی ہو، یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے اپنے کسی دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو، یا اس نے اپنے گھر والوں یا خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو، تو میت کی جو وصیت ہے اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح عزیز و اقارب جب بر وقت پہنچنا شروع ہو جائیں تو دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا جو وقت ہے اس کو باہمی مشورے سے متعین کر لیں۔ لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یا سرد خانے میں ڈلوانے کی بجائے جلد دفنانے کے انتظامات کرنے چاہیے، کیونکہ جو سرد خانے کا پروسیجر ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کو میت کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کوشش کریں کہ جس علاقے میں وفات ہوئی ہے وہیں پہ ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر باہر کے ملک ہے تو اس کو پھر واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آخری بار ہم منہ دیکھ لیں، اور اس کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، گھر والوں کو بھی اسی طرح میت کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں سرد خانوں میں ڈیڈ باڈیز کے اوپر جو پروسیجر یوز کیا جاتا ہے ان کو پریزرو رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس پروسیجر کو ایمبالمنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو ڈیڈ باڈی کو بالکل انڈریس کیا جاتا ہے، لباس اتار دیا جاتا ہے، پھر باڈی کے کچھ حصوں پہ ڈرل کے ذریعے سے سوراخ کیے جاتے ہیں، اور باڈی میں پھر فلوئڈز ڈالے جاتے ہیں، 9 سے 10 لیٹر یا 2 گیلنز۔ وہ فلوئڈز کیا ہوتے ہیں؟ پانی ہوتا ہے اور مختلف طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ڈیڈ باڈی کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مردے کو جس جگہ پہ لٹایا جاتا ہے تو وہاں پہ چیک کر لینا چاہیے کہ جس چارپائی پہ یا تختے پہ وہ لیٹا ہوا ہے کوئی نوکیلی چیز نہ ہو، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو پروسیجر ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے پوری طرح سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے پسندیدہ یہی ہے کہ جہاں پہ ڈیتھ ہو وہیں پہ ہی دفن کر دینا چاہیے، اور اتنے پیسے لگا کے کہ اس ڈیڈ باڈی کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یہ چیزیں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر میت کی مغفرت کے لیے خود بھی دعا کریں، اور باقی رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو بھی ایسے موقع پہ یہی تاکید کریں کہ مغفرت کی دعا کریں۔ مغفرت کی دعاؤں کے کارڈز ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ہر وقت رکھا کریں موجود گھر میں، ہمیں نہیں پتہ کب ہمیں ایسے ہی کسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، تو چلیں پھر ہم اس کو بر وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ میت کی مغفرت کی جو مسنون دعائیں ہیں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، وہ ہمارے پاس فوٹو کاپی میں پڑی ہونی چاہیے، تو ایسے موقع پہ گھر میں موجود جو لوگ ہیں ان کو دیا جائے کہ وہ اسے پڑھیں، کیونکہ اس موقع پہ میت کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں کہ کیا ہوا تھا، کیسے موت واقع ہوئی، کب ہوئی،
ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اس وقت میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ مغفرت کی دعا کی جائے۔ ایسے موقع کے اوپر قریبی رشتہ داروں کا غمزدہ ہونا یا رونا ایک فطری بات ہے، مگر اس موقع پہ چیخنا چلانا اور زبان سے واویلا کرنا یا زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا جو اللہ کو پسند نہ ہو، یہ سخت منع ہے۔ اس کی بجائے دعا کی جائے۔ جیسا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخنے اور نوحہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جانوں کے لیے بھی بھلائی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پہ جو بھی دعائیں کی جائیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کی برائیوں کو یاد نہیں کرنا، ان کو اگنور کر دینا ہے، کیونکہ اب تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ مرنے والوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ تو اس کا بدلہ پا چکے ہیں اللہ کے ہاں۔ اور میت کو بھی پھر کس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے کہ جب اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان میت پر 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس گواہی کے نتیجے میں اس میت پر رحم فرماتے ہیں۔ اور جو پڑوسی کی گواہی ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا ملنا ملانا نہیں ہوتا جتنا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو 4 پڑوسی اس کے حق میں اچھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات مان لی اور اس میت کی وہ کام جو تم نہیں جانتے انہیں بھی پھر میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ گواہی کب ممکن ہے؟ ذرا سوچئے، جب ہم اپنی زندگی میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات اچھے ہوں گے، پھر ہی وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں اچھی گواہی دیں گے نا۔ اور جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وصیتیں کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیں گے۔ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی میت کو روتے ہوئے بوسہ دیا تھا، اس طرح کہ آپ کے آنسو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے، ان کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھا کر جھکے اور چہرے پہ بوسہ دیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ جو موت کی خبر ہے وہ کس طرح سے دینی چاہیے؟ مرحوم کے رشتہ داروں، دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مسنون ہے تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں۔ یہ شرعاً درست اور جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجاشی کی وفات کی خود اطلاع دی تھی۔ اسی طرح ایک عورت فوت ہوئی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں رات کو دفن کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا درست اور جائز ہے، نہ ہی منع ہے۔
یہ کیا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا، ساتھ میں اس کی خوبیوں کا بھی اعلان کرنا۔ وہ کس طرح؟ مثلاً اس کے نام کے ساتھ لگا دینا کہ حضرت علامہ، شیخ یا محدث یا فلاں اور فلاں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جب کسی کی وفات کا اعلان کرتے تو گلیوں بازاروں میں نکل جاتے، ڈھول کی تھاپ پر اس کی وفات کا اعلان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کی خوبیاں بھی بیان کرتے کہ فلاں حضرت صاحب فلاں قبیلے کا چودھری، فلاں قبیلے کا سردار، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی ٹرم میں؟ نعی۔ یہ منع ہے، اور اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں تو اس کی تعریف کیسے بتائیں گے کہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے کسی کی موت کی اطلاع دینا، اور یہ شرعاً منع ہے۔ موت کی خبر سننے والا جب یہ خبر سنے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کی خبر سن کر یہ کلمات ادا کرنے چاہیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دیجیے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اگر ظالم کافر کے مرنے کی خبر سنی جائے تو اس میں کیا کہنا چاہیے؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن یعنی ابو جہل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا کہ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وعز دینہ، تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دین کو غالب کیا۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کیجئے، جب بھی آپ کسی ظالم کافر کے مرنے کی خبر سنیں تو اس پہ یہ دعا پڑھیں۔ اور کسی مخالف اور تکلیف دہ شخص کی وفات پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ فلاں پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تکلیف پر صبر کرو اور اپنی تکلیف سے اسے محفوظ رکھو۔ کچھ ہی دنوں بعد اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا، تو اس پہ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ کفا بالدہر واعظا والموت تفرقا، کہ زمانے کے واقعات عبرت کے لیے کافی ہیں اور موت جدا کرنے والی ہے۔ سب سے آخری بات یہ کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہمارے ذمے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جو بھی حقوق ہیں، ہم ان حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ موت کے بعد کی جو حسرتیں ہیں ان حسرتوں کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پہ جو حسرتوں میں مبتلا شخص ہوگا وہ کیا کہے گا کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس میری کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا۔ لیکن اس وقت میں اگر وہ حسرتیں گھیر بھی لیں گی تو ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کو آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ اپنی موت کی ایسے حال میں تیاری رکھے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جس طرح کا برتاؤ وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، پھر ہی ہم ان کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جیسی زندگی اللہ کو پسند ہے، جس میں ہم اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں اور ہماری زندگیاں
سنت کے مطابق ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔